9 ذوالحجۃ الحرام یوم عرفہ کا خاص روحانی علاج۔ 9 ذوالحجۃ الحرام یہ بڑی برکت والا دن ہے، اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے، خصوصی رحمت کی بارش فرماتا ہے، گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس دن کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آئیے 9 ذوالحجۃ الحرام یوم عرفہ کی ایک خاص دعا، ایک خاص وظیفہ آج میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، تو خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کو اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ 9 ذوالحجۃ الحرام عرفہ کے روز اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ عرفہ کے دن یہ دعا فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو ناظرین، عرفہ کے دن 9 ذوالحجۃ الحرام کو خصوصیت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے اور کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے عرفہ کے دن کی برکتیں حاصل ہوں گی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک دعا کی برکت سے، دعائے مصطفیٰ کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے بگڑے ہوئے کام یہ سنورتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں ذلت سے بچے رہیں اور عزت میں اضافہ ہو جائے، درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مشکلیں آسان ہو جائیں، برڈن ریلیز ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں بیماریوں سے بچے رہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ بلکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے دیکھیں کہ نبی پاک اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتی رہے تو درود پاک پڑھیے۔ قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا چاہتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پیارے آقا کی شفاعت سے بہرہ مند ہو کر نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور سنیے، بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے کچھ اور رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے جو کچھ اسے چاہیے، واٹ ایور ہی نیڈ ان ہز لائف اور ان ہیئر آفٹر، زندگی اچھی گزرے، عزت والی گزرے، پریشانیوں سے بچ کر گزرے، روزی میں برکت ہو، کلمے والی موت، نبی پاک کا دیدار، اور پھر آقا جنت میں ساتھ لے جائیں، جب تک جیوں بار بار مدینے جاؤں، اور رہ کیا گیا ہے؟ آپ بلیو کریں، یہ ساری فضیلتیں جو میں نے بیان کی ہیں نا، یہ احادیث میں، روایتوں میں موجود ہیں کہ درود پاک ان تمام چیزوں کی، ان درود پڑھنے والوں کو یہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ہم کیوں فضول کاموں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں؟ اس کو تھام لیں۔ یہ مہینہ ایکچولی ہمیں درود پاک سے بھی جوڑنے آیا ہے۔ اتنی عادت بنا لو اس مہینے میں کہ اس کے بعد مہینہ تو چلا جائے، درود پاک ہماری زندگی میں شامل ہو جائے۔ جب ہی شاعر لکھتے ہیں، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔